انتخابات ہوتے نظر نہیں آ رہے، ٹیکنوکریٹ حکومت کا شوشہ چھوڑا جا رہا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کہتے ہیں جنرل ریٹائرڈ قمر باجوہ نے بڑا ظلم کیا، ملک ڈیفالٹ کے قریب ہے۔ جنرل ریٹائرڈ باجوہ کے نزدیک سیاستدانوں کی کرپشن بے معنی تھی، حکومت سے زیادہ پیچھے بیٹھے لوگوں کا الیکشن کے لیے راضی ہونا ضروری ہے۔ ان کا اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں، عام انتخابات میں پولیٹیکل انجینئرنگ کی گئی تو نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہے کہ فارن ایجنٹ چور کو ملک پر مسلط کرنا بدترین اور ناکام ترین تجربہ تھا جس نے ترقی کرتے ملک کو اندھیروں میں دھکیل دیا۔ سیاسی بے روزگاروں، نالائق اور فارن ایجنٹس کی سلیکٹڈ حکومت 4 سال مسلط رہی۔ امپورٹڈ ٹولے اور فارن ایجنٹ کو پارلیمنٹ سے اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ فارن ایجنٹ نے ملک میں تاریخی مہنگائی اور بے روزگاری کی، ملک کے مفادات اور کشمیر کا سودا کیا۔ فارن ایجنٹ نے اداروں کی تضحیک کی، شہدا کے خلاف مہم چلائی۔ عمران خان صاحب ہیں یا جو بھی ان کے ساتھی ہیں، اگر وہ جمہوریت کے ساتھ نہیں دیں گے، وہ شخص جو 6 مہینے سے صرف وزیر اعظم نہیں رہا، اس کو ہم آئین توڑ کے زبردستی اس کو پھر سے وزیر اعظم بنائیں، تو میرا خیال میں اس قسم کا جو سیاسی بیانیہ ہے جمہوریت کے خلاف ہوتا ہے، وہ آمرانہ سوچ ہوتا ہے، غیر جمہوری سوچ ہوتا ہے۔ اگر الیکشنز ٹائم پہ ہوں گے تو پھر عمران کا سہولت کار کسی بھی ادارہ میں نہیں رہے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ عمران خان چاہتے ہیں کہ آمریت کا دروازہ کھلے اور وہ پھر بیک ڈور سے وزیر اعظم بن سکیں۔ خان صاحب کی پہلے سازش تھی اسٹیبلشمنٹ میں سہولت کاروں کی موجودگی میں الیکشن ہو۔ اسٹیبلشمنٹ سے تو سہولت کار ہٹ گئے لیکن کسی اور ادارے میں شاید ابھی ہوں۔ الیکشن وقت پر ہوئے تو عمران کے سہولت کار کسی بھی ادارے میں موجود نہیں رہیں گے۔ انہیں اسی بات کی تکلیف ہے کہ اس لیے جھوٹ، نفرت، تقسیم کی سیاست کر رہے ہیں۔ ہم روز سنتے ہیں جی ڈیفالٹ ہوگا، جی ڈیفالٹ ہوگا، اور بھائی کیسے ڈیفالٹ ہوگا؟ دیر از نو چانس that پاکستان ول ڈیفالٹ۔ میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں انشاءاللہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا۔ لوگوں کو ڈرا کے رکھا ہوا ہے، کوئی سونا خرید رہا ہے، کوئی ڈالر خرید رہا ہے۔ 5 سال پہلے ویئر آر ٹوڈے اینڈ دی سیم پیٹی پالیٹکس از گوئنگ آن۔ ڈیٹ ہو رہا ہے، ڈیفالٹ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، ڈیٹ ٹریپ میں کچھ نہیں ہے۔ پاکستان از انشاءاللہ has been created by God Almighty to survive۔ سیاسی مقاصد کے لیے ملک کے دیوالیہ ہونے کی باتیں نہ پھیلائی جائیں۔ پاکستان بھور میں پھنسا ہے لیکن دیوالیہ ہونے کا کوئی خطرہ نہیں۔ ہم ہوں نہ ہوں پاکستان آگے جائے گا، وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنی سیاست کے لیے لوگوں کو معیشت کے حوالے سے ڈرا رہے ہیں، کوئی سونا اور کوئی ڈالر خرید رہا ہے۔ یہ پروپیگنڈا روکنا ہوگا۔ ڈالر، گندم اور کھاد کی اسمگلنگ روکنے کے لیے سخت اقدامات اٹھائے ہیں۔ معیشت پر تجربوں کے وہ جواب دہ نہیں مگر صورتحال بہتر ہو جائے گی۔ یہ بات جو سیریسلی آ رہی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت کو گھر بھیج کے ہم 2.5 سال کے لیے ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ بنا دیں۔ دیکھیں یہ پاکستان کے ساتھ یہ تجربے اور مذاق بند ہونا چاہیے۔ یہ کہنا کہ اب شہباز شریف اور ان کی حکومت نہیں چل رہی تو ہم امریکہ سے یا کہیں سے کوئی ٹیکنوکریٹ امپورٹ کر کے یہاں پہ لگا دیں، یہ ان الیکٹڈ لوگوں کو سوچنا ہوگا۔ فواد چودھری کہتے ہیں کہ فیصلے کرنے والے لوگ ملک کو تجربہ گاہ نہ بنائیں۔ پی ٹی آئی کی چلتی حکومت کو گرایا گیا، اب کہا جا رہا ہے کہ 2.5 سال کے لیے ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ لایا جائے۔ حماد اظہر نے کہا کہ پی ٹی آئی کو دیوار سے لگا کر سیاسی و معاشی استحکام نہیں آئے گا۔ آج معیشت فری فال اور صورتحال بگڑتی جا رہی ہے۔ پی ڈی ایم کی ناکامی سیاستدانوں کی ناکامی نہیں ہوگی۔ شیخ رشید نے کہا کہ ملک میں کیئر ٹیکر پر سوچ بچار شروع ہو چکی، کشتی ڈوب رہی ہو تو اسٹیبلشمنٹ خاموش نہیں رہ سکتی۔ وفاقی کابینہ نے خیبر پختونخوا میں وزیر اعظم سستا آٹا پیکج کی منظوری دے دی۔ ون سٹاپ سروس ایکٹ کی بھی منظوری۔ ہارڈ شپ کیٹیگری کی ایک دوا کی قیمت میں اضافہ۔ 54 میں کمی کی سمری منظور۔ کابینہ اجلاس میں توانائی بجٹ اقدامات پر عمل درآمد پلان پیش۔ وزارت صنعت و پیداوار نے ای بائکس پر بریفنگ دی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت کسان پیکج کا جائزہ اجلاس بھی ہوا۔ شہباز شریف نے کسان پیکج پر عمل درآمد تیز کرنے کی ہدایت کر دی۔
آٹے کی قیمتیں قابو سے باہر، دکانوں پر ہر روز نیا نرخ، شہریوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کھانا بھی مشکل ہو گیا۔ کوئٹہ میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 2400 سے 2500 روپے تک فروخت۔ لاہور میں چکی کا آٹا ایک ہفتے میں 10 روپے بڑھ کر 135 روپے کلو ہو گیا۔ یوٹیلیٹی سٹورز اور سستا آٹا سیل پوائنٹس پر سٹاک محدود، عوام لمبی لائنوں میں لگنے کے باوجود آٹا لینے سے محروم۔ دوسری جانب نان بائیوں کا نان 35 اور روٹی 25 روپے کرنے کا عندیہ۔ غریب و متوسط طبقے کے لیے گورنمنٹ آف سندھ کا جو ایک وعدہ ہے 65 روپے فی کلو، اس پہ ہم آج بھی گندم فراہم کر رہے ہیں، اور یہ فراہمی مارچ تک جاری رہے گی جب تک ہم گندم کی نئی پروکیورمنٹ نہ کر لیں۔ تو الحمدللہ کوئی کرائسس نہیں ہے سندھ میں۔ آٹا 65 روپے کلو، چلو سندھ چلو۔ وزیر اطلاعات شرجیل میمن کا سندھ میں آٹا 65 روپے کلو ملنے کا دعویٰ۔ عوام کو مشورہ دیا کہ بڑے اسٹور سے آٹا خریدنے سے گریز کریں۔ بولے کہ گندم کی قلت نہیں، مارچ تک کا ذخیرہ موجود ہے۔ شہریوں نے شرجیل میمن کا آٹا 65 روپے کلو ملنے کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ ایک 110 120 اس طرح مل رہا ہے، سب مہنگا ہے، کہیں بھی نہیں مل رہا، کہیں بھی۔ آٹا 65 روپے کلو دے رہے ہیں، کئی دکانوں سے مل رہے ہیں، ہر دکان سے نہیں مل رہے۔ تو اس کا کیا پتا ہے، جو یہ کاروباری لوگ ہیں اس سے پوچھو وہ کتنے کا لا رہے ہیں۔ 110 کا آ رہے ہیں، پر کراچی گھومو۔ وفاقی کابینہ نے کابینہ کمیٹی برائے سویابین کی رپورٹ کی حتمی منظوری دے دی۔ جی ایم او سویابین کی درآمد کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ کابینہ نے فیصلہ کیا کہ نان جی ایم او سویابین کی درآمد کی اجازت ہوگی۔ جی ایم او سویابین کو ری ایکسپورٹ کرنا ہوگا۔ اسپیکر قومی اسمبلی پرویز اشرف کہتے ہیں آئین اور قواعد و ضوابط کے پابند ہیں۔ پی ٹی آئی کی طرف سے وفد کی صورت میں آنے سے اسپیکر کو مطمئن نہیں کیا جا سکتا۔ استعفوں کی تصدیق کے لیے سب اراکین سے الگ الگ ملاقاتیں ہوں گی۔ اسپیکر آج پی ٹی آئی وفد کی راہ تکتے رہے، کوئی نہ آیا۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ سے پی ٹی آئی کے چیف وپ عامر ڈوگر کو فون، اسپیکر کے منتظر ہونے کا بتایا۔ عامر ڈوگر نے کہا کل ملاقات کے لیے آئیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سے اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان کی ملاقات، تحریک عدم اعتماد اور دیگر امور پر بریفنگ دی۔ تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس 2 جنوری کو طلب کر لیا گیا۔ عمران خان کی پی ٹی آئی اور کاف لیگ کے مشترکہ اجلاس میں حاضری یقینی بنانے کی ہدایت۔ مونس الہی کو کاف لیگ کے 10 اراکین کی حاضری بھی یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ حاضری کی بنیاد پر وزیر اعلیٰ کے اعتماد کے ووٹ کی تاریخ کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کے التوا کے خلاف درخواستیں سماعت کے لیے منظور۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا۔ جماعت اسلامی کے وکیل نے موقف اپنایا۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رہتا ہے تو کبھی اسلام آباد میں الیکشن نہیں ہو سکیں گے۔ جسٹس ارباب محمد طاہر نے ریمارکس دیے کہ کل فریقین کو سن کر فیصلہ کر دیں گے۔ فیصل وافڈا نے سینٹ کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا۔ فیصل وافڈا نے سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں استعفیٰ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کو پیش کیا۔ ڈیمفرڈ میں کتنا پیسہ جمع اور کہاں استعمال ہوا؟ پی اے سی کا چیف جسٹس کو خط لکھنے کا فیصلہ۔ آڈیٹر جنرل کے مطابق ڈیم فنڈ میں جمع رقم کا ریکارڈ فراہم نہیں کیا جا رہا۔ چیئرمین پی اے سی نور عالم خان نے کہا کہ چیف جسٹس پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر کو معلومات دینے کی ہدایت دیں۔ احتساب عدالت اور آئین کی بالادستی کے لیے یہ ضروری ہے۔ پی اے سی نے ڈیم سمیت 5 منصوبوں کی فرانسک آڈٹ کی ہدایت بھی کر دی۔
मुल्क में मुआशी बहरान, डॉलर और सोना महंगा। स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 22 पैसे महंगा, कीमत 226 रुपए 37 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा, 235 रुपए 50 पैसे का हो गया। सोना 100 रुपए इजाफे से 1,82,800 रुपए फी तोला हो गया। स्टॉक मार्केट इंडेक्स में 523 पॉइंट्स की कमी 39,279 पर बंद हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बहरीन के शाह हमद बिन ईसा से टेलीफोनिक रब्ता। बहरीन की क़यादत को जनवरी में जेनेवा में होने वाली कॉन्फ्रेंस से मुतल्लिक़ आगाह किया। वज़ीर आज़म की बैनुल अक़वामी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस में बहरीन की आला सतह पर शिरकत की दरख्वास्त। बहरीन के शाह का सैलाब ज़दा इलाकों में बहाली और तामीर नौ के लिए हिमायत का इरादा। मुल्क भर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग। बिजली का शॉर्टफॉल 4,321 मेगावाट तक पहुंच गया। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली की मजमूई पैदावार 9,179 मेगावाट और तलब 13,500 मेगावाट है। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही फैसला साजी में सब वज़राए आला पर बाजी ले गए। कम वक्त में तेज़ तरीन काम का रिकॉर्ड कायम। सूबाई काबीना के 7 इजलासों में 371 एजेंडों पर फैसले किए गए। आज होने वाली काबीना मीटिंग में फैसलों पर पेशरफ्त का जायजा। वज़ीर आला की अवामी फलाही मंसूबे जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। पोलैंड की 2 खवातीन की पाकिस्तानी शौहर से बच्चों की हवालगी की दरख्वास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों बच्चे पॉलिश माओ के हवाले करने का हुक्म दे दिया। अदालत का बच्चों के नाम ECL से निकालने का भी हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर ने कहा कि बच्चे जब चाहें पाकिस्तान आकर वालिद को मिल सकते हैं। माएँ बच्चों की वालिद से मुलाकात यकीनी बनाएंगी। साल 2022 पाकिस्तानी रुपए के लिए डरावना ख्वाब साबित हुआ। 2022 के दौरान मुल्क में डॉलर की कदर में 47 रुपए 48 पैसे से ज़ायद इजाफा हुआ। डॉलर की कीमत बढ़ने से आवाम को पूरे साल महंगाई का सामना रहा। और मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर जारी। बालाई इलाकों में आज रात होगी बर्फबारी। कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला कल भी जारी रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज रात से कल तक मरी में हल्की बर्फबारी हो सकती है। PDM में की मरी जाने वाले गैर मकामी अफराद और सियाहों को मौसमी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए सफ़र करने की हिदायत।